وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف برۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 23، درس نمبر 1052۔ آج کا موضوع انشاءاللہ، کیا ہم یقینی طور پر جنت میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔
میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سامنے کرام سورہ ابراہیم آیت نمبر 23، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنات تجری، ایسے باغوں میں، من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، وہ وہاں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا آپس میں ملنا جلنا جو ہے وہ سلام ہوگا، یعنی آپس میں دعائے خیر ان کی سلام ہوگی۔ سامنے کرام دیکھیں، قرآن ایک بات اگر آپ نوٹ کر لیں تو قرآن اصل میں کامیاب لوگ اور ناکام لوگ اس سے بحث کرتا ہے، یعنی جو لوگ آخرت میں ناکام ہوں گے بنیادی طور پہ، یا جو آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس ناکامی سے ہمیں ڈراتا ہے، اور جو کامیابی ہے اس کی ہمیں امید بھی دلاتا ہے اور اس کا وعدہ بھی کرتا ہے، یعنی جنت کا وعدہ کرتا ہے اور دوزخ سے ہمیں خبردار کرتا ہے کہ یہ عذاب موجود ہے۔ اگر تم زندگی اپنی مرضی سے گزارو گے تو تم ناکام ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ علیم، ان کے پیچھے جو ہے پھر یا اس کے آگے عذاب ہے دردناک۔ اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ قرآن کس لیے آیا ہے۔ قرآن اور پیغمبر، ان کی دعوت ایک ہے کہ تم لوگ آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ دیکھو، دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تو آخرت میں کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ دیکھیں یہ بہت آسان بات ہے، لیکن جو لوگ دنیا دار ہیں، جو لوگ دنیا کو ترجیح دے دی ہے جنہوں نے، ان کے لیے یہ بات سمجھنا بڑی مشکل ہے، لیکن بات بڑی آسان ہے، سمجھنے میں بھی آسان ہے، عمل کرنے میں بھی آسان ہے۔ یہ سارا راستہ آسانی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں، یہ اس سے پہلے جو ہے، یعنی آیت جو ہم نے آیت پڑھی ہے 23 نمبر کی، اس سے پہلے ناکام لوگوں کا تذکرہ تھا، ناشکرے لوگوں کا تذکرہ تھا، ظالموں کا تذکرہ تھا، جو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آخرت سے دیکھیں، میں بھی چونکہ اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، آپ ہی میں سے ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ لوگ آخرت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارنا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، عوام سے میں مخاطب ہوں، آپ دین کی گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتے، بس جو دین آپ کو ملا ہے آباء و اجداد کی طرف سے، یہ نماز ہے بھئی، یہ پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، باقی زندگی میں تم اپنے گولز مقرر کرو، اور وہ دنیا کے گول ہیں۔ ہمیں ماں باپ کی طرف سے بھی یہ سمجھایا جاتا ہے۔ آپ کو میں اکثر کہتا ہوں، کلاس 10th کے بچوں سے پوچھیں یا کلاس 1 کے بچوں سے پوچھیں کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ تو اگرچہ وہ طالب علموں کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، اور پھر جو ہے کلاس 10th میں یا جب وہ سیکنڈ ایئر پاس کر لیتا ہے تو پھر ان کی ترجیحات اور ہو جاتی ہیں، سوچ سمجھ کے پھر وہ اپنی ایک منزل بنا لیتے ہیں، لیکن منزل دنیا ہی رہتی ہے۔ کلاس 1 کا بچہ بھی اپنی منزل دنیا کو بتائے گا، یعنی دنیا میں کوئی
میں فوجی بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں پولیس مین بنوں گا، تو دنیا ہی میں آپ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا. اور پھر جو بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا ہی کو گول بنا کے، اور یہ ایسا اس کے والدین اور یہ معاشرہ کی وجہ سے وہ دنیا پرست بن جاتا ہے. جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پھر یہ ماں باپ جو ہے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں فَأَبَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج کے کہ ہمارے والدین ہمیں اور یہ معاشرہ ہمیں دنیا دار بنا دیتا ہے، اور ہم اتنا بھی نہیں، بچہ جو ہے جب جوان ہو جاتا ہے وہ اتنا بھی نہیں سوچتا کہ بھئی یہ سب کچھ چکر ہے کیا. آج میری 18ویں سالگرہ ہے، لیکن میں بچہ پیدا ہو گیا اور 18 سال میں نے گزار دی، اب میں جوان ہو گیا، لیکن میں کون ہوں، کرنا کیا ہے مجھے، یہ بچہ نہیں سوچتا. اور نہ سوچنے کی تو پھر بچے پہ یا جو بھی جوان ہے اس پہ خود ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور دیکھیں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا کرنا جو ہے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے. ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا دار رہنا چاہتے ہیں، دنیا ہی کے لیے جینا اور دنیا ہی کے لیے مرنا جو ہے وہ ہماری پیش نظر رہتا ہے. تو اچھا، تو بس یہ میں آپ کو ابتدائی طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دھوکے میں نہ پڑیں. یہ سارا قرآن مجید آپ چھان ماریں، کہیں دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو توجہ نہیں دلائے گا کہ دنیا کو مقصود بنا لو، دنیا کو محبوب سمجھو، دنیا ہی کے لیے تم کوشش کرو. قرآن اور حدیث یہ تو تضاد ہے ایک. یعنی اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم آخرت کو بھلا کے زندگی گزارو گے تو یہ ایک کھیل تماشا ہے، لہو و لعب، کھیل تماشا ہے، تم کھیل تماشے میں زندگی گزار کے چلے جاؤ گے. تو مثال کے طور پہ میں اگر تھوڑی سی مثال قائم کر لوں، آج کل کرکٹ کا بڑا وہ ہے، اور ایک بچہ، مطلب اس سے آپ ہٹا لیں یہ مالی جو فوائد ملتے ہیں بچے کو، یا جو کرکٹر ہے لاکھوں جو بھی ہوتا ہے، اس سے یہ مالی فوائد، اور الٹا یعنی اس کو اپنی جیب سے لگانا پڑتا ہے. یعنی ایک تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ بچے کو نہ تنخواہ ملتی ہے، کہ نہ کسی سرکاری محکمے میں نوکری ملتی ہے، نہ کرکٹ بورڈ، اور نہ عالمی کرکٹ والے اسے میچ کے نہ جیتنے پر کچھ بھی نہیں دیتے، کھ نہیں دیتے. بلکہ الٹا یہ جب جاتے ہیں، یعنی ایک بچہ جاتا ہے باہر کھیلنے کے لیے تو کرایہ، ہوائی کرایہ، وہاں ہوٹل، یہ سب. تو اگر اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو آپ مجھے بتائیں. آج کل تو ہمارا جگہ جگہ کرکٹ اکیڈمیاں ہیں، اور کرکٹروں نے بھی بنا لی ہیں، اور یہ وہ، اور بچے جو ہیں وہ سب اسی مقصد کے لیے کہ کون بنے گا کروڑ پتی، اس کے لیے یہ 10th کلاس کے بچے یہ وہ شام کے وقت آ کے کھیلتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو آزماتے ہیں، استادوں سے پوچھتے ہیں یا یہ وہ. لیکن اگر کوئی اس کا حاصل وصول نہ ہوتا کرکٹ کا، آج کل تو مطلب ملینوں کی بات ہو رہی ہے نا، اجر وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بچہ اس کے لیے اپنی زندگی خراب کرتا؟ کیا کہ اس کے لیے کوئی خرچ کرتا؟ نہیں کرتا. بھئی کوئی پیسہ ٹکا ہی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا، سب پلے سے، تو صرف واہ یعنی تالیاں بجانا، مطلب ایک بچہ ورلڈ چیمپئن بن گیا، ملا اس کو کچھ بھی نہیں، تو لوگوں نے تالیاں بجا دیں یا نہ بجائیں، اس کو گھر میں آ کے اپنے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. بیوی ہے، 2 بچے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی شادی ہوئی ہے، 4 سال ہو گئے، تو 2 بچے ہیں، اور
تو پھر تو نہ آتا کوئی. دنیا کو دراصل جو آخرت ہے، میں یہ اس مثال کو ایک پھر فٹ کر رہا ہوں حقیقت پہ. دیکھیں، دنیا کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا، جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. اب ہماری تمام کوششیں، ہماری تمام سعی اور کوششیں دنیا کے لیے وقف ہیں، کیونکہ دنیا میں ہمیں اجر نظر آ رہا ہے. منشیات کا کام شروع کر دو، بڑا پیسہ ہے. اور حرام حلال جو بھی ہو، چاہے حلال بھی ہو، میں آپ کو اکثر کہہ دیتا ہوں، آخرت کو نظر انداز کر کے اگر آپ حلال دنیا بھی کمائیں تو وہ حرام ہے. کیونکہ مقصد تو یعنی حلال تو ایک یعنی پھر احکامات میں آ جاتا ہے نا، اور جو بنیاد ہے، بنیاد جڑ، اسی سے آپ انکار کر دیں، پھر حلال کا معنی شروع کر دیں. تو جڑ کی ہماری دین کی جڑ جو ہے وہ تو کلمہ طیبہ ہے. ماشاءاللہ اگلی آیت اسی کے بارے میں ہے. کلمہ طیبہ کو یعنی اپنے مقصد پیدائش کو یا جو حاصل زندگی، اس کو اگر آپ نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بنیاد سے غافل ہو گئے. تو میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ یعنی اب تمام جو میں نے اب تک گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخرت پر ہمیں یقین نہیں ہے. اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 23، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہاں تو زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن جنت کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بھی بیان کی ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے اور یہ نعمت ہوں گی، تخت شاہانہ پہ بیٹھے ہوگے، خادمین جو ہیں شربتوں کے مختلف قسم کے مشروبات اور یہ اور کھابے، اور تم بیٹھے ہوگے اٹکیلیاں کر رہے ہوگے، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر رہے ہوگے، کھانوں کی، نوالوں کی، جو بھی ہے مذاق وغیرہ یہ جاری ہوگا. تو یہ ایک بڑا اچھا نقشہ ہے سامنے کا. پھر آپ کا گھر جو ہے وہ اتنا وسیع ہوگا، تا حد نظر آپ کا گھر ہوگا. یہاں تو تا حد نظر ہمارا سمندر ہی ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ہمیں میلوں دور تک سمندر نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری کنارہ غائب ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے گھر کا آخری کنارہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، اتنا بڑا گھر ہوگا. پھر اس کی اینٹیں سونے چاندی اور اس میں جو ہے مشک اور یہ اس کے مسالے سے وہ بنا ہوگا. اور پھر آپ جب چاہیں اپنا گھر کا ڈیزائن بدلوا لیں کہ بھئی یہ آبشار یہاں نہیں، یہاں لگا دو، یہاں یہ کر دو، وہ کر دو، وہ آنے واحد میں ہوتا رہے گا. تو یہ اتنی اچھی نعمتیں اور اتنی اچھی زندگی. اور پھر جنت کا اصل حاصل کیا ہے؟ ملاقات، دیدار، تقرب. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی جو ہیں وہ باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی. کہاں پہ؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. تو دیکھیں، یہ بے وقوف نہ بنے. یہ میں جو بے وقوف کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو اپنی تضحیق کے طور پہ نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے. بے وقوف جو ہے وہ سوچ و سمجھ سے کام، عقل ہی کام نہیں کرتی اس کی. حقیقت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم عقل سے کام نہیں لے رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم کیا عقل سے کام نہیں لیتے، تدبر نہیں کرتے اس قرآن میں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ تو دیکھیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں آج ہوں گا کل نہیں ہوں گا. مطلب ظاہر ہے کہ میں تو اب اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں. تو یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ انتہائی، اس میں میرا کوئی آپ سے تو میرا کوئی بھی لالچ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی میں لالچ. لیکن ساری کی ساری یہ میری بات جو ہے وہ آپ کی اپنی خیر خواہی کے لیے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. تو میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ بے وقوف نہ بنے
اور یہ بے وقوف کے جو کم عقل کے، یعنی بے وقوف مطلب کم عقل، یہ الفاظ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیے ہیں، وہ حدیث میں آپ کو مکمل سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اے لوگو تم میں ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو جوتی کر لے، من دانا قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اور والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص، من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے، وتمنى علی اللہ، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے کوئی امید بھی رکھے۔ تو دیکھیں بے وقوف ہم سارے بنے ہوئے نا۔ بے وقوف کا مطلب یہ بے عزتی کے لفظ میں نہ لے، میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں، اور ہر انسان صاحب عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو ایسا میرا کوئی ذہن میں ایسا وہ نہیں ہے۔ لیکن بے وقوفی کا میں ایک وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ بے وقوف عقل سے کام نہیں لیتا، تو اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ اور آج جو ہے دیکھیں ایک جملے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اس سے پہلے تو جو ناکام لوگ ہیں اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ جب جائیں گے وہاں اپنے جو بڑے ہیں ان سے بحث کریں گے یا کہیں گے کہ بھئی کچھ کمی کرا دو، ہم تمہارے پیچھے تھے، انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کچھ تو کرو، تم بڑے بنتے تھے۔ خیر وہ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم سب جو ہے عذاب میں گرفتار ہیں، ہم نے خود نہ سمجھا نہ سوچا، جیسے کہ تم نے سوچ سمجھ بنا سوچے سمجھے ہماری پیروی اختیار کر لی، ہم تو خود ہمارا کوئی فریاد رسی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو اس کے مقابلے میں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ داخل کر دیا جائے گا ایمان والوں کو اور عمل صالح جو کرتے رہے ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اپنے رب کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس میں جو گفتگو ہوگی وہ یعنی ملاقات جب کریں گے تو سلام، دعائے خیر جو ہے ان کی سلام ہوگی، تحیہ۔ اچھا بہرحال میں اب آگے چلتا ہوں، لفظی ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے پاک بات کی، کلمہ طیبہ پاک بات، کشجرۃ طیبہ، یعنی کلمہ طیبہ کی جو مثال ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہے گویا کہ ایک پاک درخت ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، یعنی بلند ترین درخت ہے، جڑیں زمین میں ہیں اور مضبوطی سے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے واسطے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ تو اچھا چلیں اب اسی پہ بات کرتے ہیں، کلمہ طیبہ۔ دیکھیں کلمہ طیبہ، پہلے تو آپ مثال کو دیکھیں، اس کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کی سی ہے جو مضبوطی سے زمین میں گڑا ہوا ہے، اور اس کی یعنی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں ہیں اور مضبوط ہیں، جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ ہر وقت پھل اس پر ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہر وقت وہ پھل دیتا رہتا ہے، پھلوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایسا درخت دنیا میں کوئی نہیں ہے،
یہ بات آپ نوٹ کر لیں. آم کا درخت ہے اس کا ایک سیزن ہوتا ہے، کھجور کا درخت ہے سیزن ہوتا ہے، کیلے کا درخت ہے اس کا ایک سیزن ہوتا ہے. یا تو سیزنی ہے، سب ساری چیزیں سیزنی ہیں. کوئی پھل ایسا درخت، کسی پھل کا درخت بغیر سیزن کے نہیں. کبھی پھل ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. لیکن یہ جو درخت ہے جس کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، یہ ہر وقت اس پہ پھل لدے رہتے ہیں، پھل توڑتے رہو اور استعمال کرتے رہو. بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. اس کے بعد مثال آ رہی ہے، اس کا میں ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں. پہلے مکمل ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یہ بڑا اہم مضمون ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، جو ناپاک بات ہے، ناپاک کلمہ ہے، اس کی مثال كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اس کی مثال جو ہے ایک ناپاک درخت کی سی ہے. نجتست من فوق الارض، جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے. ما لہا من قرار، اور اس کے لیے پھر کوئی یعنی کوئی استحکام نہیں ہے. ما لہا من قرار. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں ثبات بخشتا ہے. ویضل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے. ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب یہ دو آیتیں، پھر بھی اس کے بعد مضمون تو جاری ہے، لیکن میں فی الوقت جو ہے یہ کلمہ طیبہ کی بات کروں گا. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اور کلمہ طیبہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں وہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک مشترکہ بات ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. پھر رسولوں کے مختلف دور میں مختلف نام ہوتے ہیں، موسیٰ رسول اللہ یا عیسیٰ کلیم اللہ، جو بھی ہوتا ہے، لیکن ایک جملہ اس میں یعنی مشترک ہے. اس کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ. اچھا، اب یہ تھوڑا سا میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں بیان کر دوں. دیکھیں، کلمہ طیبہ ہماری زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے. تمام پیغمبران کرام کلمہ طیبہ کی دعوت لے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھجوایا ہے مخلوق کے لیے کہ تم لوگوں کو ایک معبود کی عبادت کی دعوت دو. ان اعبدوا اللہ. انا ارسلنا نوحا الی قومی، یعنی فقال یا قوم اعبدوا اللہ. ہر پیغمبر، قرآن شاہد ہے، اس کے حال جو بھی پیغمبر ہیں ان کی ایک دعوت، ابتدا میں ایک دعوت تھی کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کر لو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے سامنے کرام، یہ یعنی آپ دیکھیں کلمہ طیبہ کیا ہے؟ پاک بات. اور پاک بات کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ الہ واحد ہے. اللہ الہ واحد ہے، ایک معبود ہے. اچھا، یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں ایک پاک درخت سے، جس کی جڑیں آسمان میں ہیں، جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان تک ہیں، اور وہ ہر دم اپنا پھل دیتا رہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری اس میں بیان کرتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت پر ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو ظالم ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تو دیکھیں، ابھی تو میرے پاس ٹائم بھی کم ہے. اس وقت میں تلاوت کرتا ہوں یعنی اس مضمون پہ، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. جی ترجمہ سنا دیں. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا باذن ربہم، وہ رب کے حکم سے ہمیشہ وہاں رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کی دعا جو ہے آپس میں ملاقات کے وقت دعا کا آغاز سلام سے ہوگا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے. وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.